مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. کیسا رہا ویکینڈ؟ گڈ. آپ میں سے کچھ لوگ پڑھا بھی رہے ہیں، کوئی گروپس، کوئی حلقہ وغیرہ چل رہا ہے، کسی نے ذکر کیا تھا. اور آن لائن بہنیں بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ آن دیر اون کر رہی ہیں. اچھی بات ہے، پریکٹس کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین. کیا ریفلیکشن پوائنٹ رہا لاسٹ ویک کی لرننگ سے؟ جو کچھ ہم نے لاسٹ ویک پڑھا، کچھ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں یاد آیا؟ جی سسٹر کمل کو مائک دیجیے. مسجد کا جو کردار ہے ایز اے سینٹرل یونٹ، وہ اس کے بارے میں جانا ہم نے کہ مسجد صرف ایک نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. مسجد میں ہم نے دیکھا کہ قرض کا تقاضا کیا جا رہا ہے، قیدی کو رکھا جا رہا ہے، عورت وہاں رک سکتی ہے، بیمار کا خیمہ لگایا جا رہا ہے، اونٹ اندر لایا جا رہا ہے. تو مسجد جو ہے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دین کا کام بھی کیا، دعوت و تبلیغ، سیاست، امامت اور قیادت، جنگی جو بھی اسٹریٹجی ہوتی تھی وہ جس طرح سے وہاں بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے، اور معاشرتی زندگی. تو یہ سب ہمیں الحمدللہ. جی یعنی نمازوں کے جو اول مسجد کا جو پرپز ہے، اللہ کا ذکر ہے، 5 وقت کی نماز ہے، اس کے قیام کے علاوہ مسجد میں اور بہت کچھ کمیونٹی سروسز سے ریلیٹڈ کام کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس اور ہر جگہ پر اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ کمیونٹی سینٹر اور دوسرے آفیسز اور یہ چیزیں الگ ہوں اور مسجد کا ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ اسپیس الگ ہو جس میں نماز کے علاوہ کچھ ہو ہی نہ. تو اس لیے ہم یہاں پہ یہ پرمیسیبلٹیز پڑھ رہے ہیں. اگین اٹس ناٹ ریکوائرڈ کہ ہر مسجد میں یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں جواز مل جاتا ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ کوئی تان کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آبجیکشن کرنے کی بات نہیں ہے، اس میں یعنی بالکل اوپن ہے. اور مسجد ملٹائی پرپز سرونگ کہتے ہیں کہ کمیونٹی سروسز سینٹر جب بن جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک مختلف طرح کی ایسوسیشن ہو جاتی ہے مسجد سے. ٹھیک ہے نا. ایک ہے کہ آپ کا مسجد سے ایسوسیشن ہے، آپ نے صرف وہاں جا کے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، اور وہ بہترین ایسوسیشن ہے اور وہی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص باقی کمیونٹی سروسز کے لیے مسجد آئے اور نماز کے لیے نہ آئے. یہ اول ہے، یہ فوق ہے، یہ اس کے درجے کی، اس کی مسجد کی بنا کی، مسجد کے قائم ہونے کا مقصد ہے، محور ہے.
لیکن ساتھ ہی جب انسان کی کچھ نہ کچھ دنیاوی ضرورتیں جیسے مشاورت ہے، جیسے سوشلائزنگ ہے، ایون 5 وقت مردوں کا جماعت کے لیے جمع ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے جب آپ ظاہر ہے نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو تھوڑا حال احوال بھی پوچھ لیتے ہیں، تو وہ جو ایک کمیونٹی بانڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ بہت اہم ہے. اور بہت سارے جیسے آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کیا گیا تھا کہ کمیونٹی بانڈنگ از این ہیومن بینگز نیڈ، سوشل نیڈ ہے ہماری. تو مردوں کے لیے یہ خاص طور پہ اچھا دیکھیں کہ ہر مرد اپنے گھر میں ایک الگ ہی قسم کا محاذ چلا رہا ہوتا ہے نا، کہیں بیوی، کہیں بچے، کہیں پیرنٹس، کہیں کچھ، اور اس کے علاوہ باہر کی دنیا میں ورک سپیس ہے. تو ورک سپیس سے ہٹ کر ایک اور سپیس ایک طرح سے مہیا کی گئی ہے مردوں کو. عورتیں تو بیویاں تو ان کے وہ فکریں اور وہ پریشانیاں سمجھے گئی نہیں، وہ تو ہم تو ان کو الٹے کوئی نہ کوئی کامنٹس دے کے کہتے نہیں ایسے، بعض اوقات ہم ان کے ایمان کو جج کرنے لگتے ہیں، بعض اوقات ہم ان کو کوئی اور بات. لیکن مردوں کی جو ایک مینٹل سٹیٹ ہے کہ بزنس کے، ورک ریلیٹڈ، جاب ریلیٹڈ، فائنانس ریلیٹڈ کیا کیا پریشرز ہو سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اور طرح سمجھتے ہیں نا. تو دے ڈو نیڈ دیٹ ٹائپ آف اسپیس. اور جن مردوں کا مسجد سے کنیکشن نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے کنیکشنز اور ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی دے آر سیکنگ اٹ. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آدمی جنہیں شوق ہوتا ہے سوشلائزنگ کا، ان کے فرینڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ اپنے فرینڈز ہی کے ساتھ ویکینڈ گزار رہے ہیں، اپنے فرینڈز ہی کے ساتھ ٹریول پہ چلے جاتے ہیں، اپنے فرینڈز ہی کے ساتھ، یعنی اس حد تک ان کے بعض اوقات فرینڈز کے گیدرنگ یا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ ان کی بیویوں کو آبجیکشن ہونے لگتا ہے کہ یہ تو ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، بیکاز دیٹ از اے نیڈ نا. تو جو شخص مسجد جاتا آتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پھر بہت زیادہ سارا ٹائم دوستوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کی ایک نیڈ سیٹسفائی ہو رہی ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں جو بھی چیزیں لازمی رکھی ہیں، کیونکہ اس حکم پہ بہت سارے لوگ ذرا تھوڑا سا دل تنگ بھی ہوتے ہیں کہ کیوں مسجد جانے کو واجب قرار دیا گیا مردوں کے لیے، کیوں لازم ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا آپشنل نہیں ہے، جانا ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی امپورٹنس دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتنی زیادہ تاکید کی، اور بلکہ ایک الرٹ اور ایک وارننگ دی کہ جو نہ جائے اس کے لیے کیا ہے. ہم سب احادیث پڑھ چکے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اس میں دراصل ہمارا ہی فائدہ ہے، مسجد جانے والوں ہی کا فائدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں تو کچھ اضافہ نہیں ہوتا، مسجد میں مینجمنٹ کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جانے والوں کا فائدہ ہے. اور تو جس چیز میں ہمارا فائدہ ہے، خواہ وہ جسمانی فائدہ ہو، ذہنی فائدہ ہو، قلبی فائدہ ہو، روحانی فائدہ ہو، مالی فائدہ ہو، جذباتی فائدہ ہو، اس کو کور کر دیا ہمارے دین کے احکام نے. تو یہ جو مسجد میں جانے کی امپورٹنس ہے، اس کو ہم زندگی میں کبھی بھی ڈاؤن پلے نہ کریں، اور اللہ کرے کہ ہماری مساجد آباد رہیں اور پہلے سے زیادہ آباد ہوتی رہیں، ہر مہینہ ہر سال پہلے سے زیادہ آباد ہوتی رہیں. لیکن دراصل ہو کیا رہا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں مساجد الحمدللہ سمجھے کہ پچھلے 2-3 ڈیکیڈز میں بنی تو بہت ہیں الحمدللہ. جیسے جیسے مسلم کمیونٹیز یہاں بڑھی ہیں، گرو کی ہیں، اور فائنینشلی تھوڑا سا تھرائیو کیے ہیں، لوگوں نے سب سے پہلے الحمدللہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کچھ جمع کیا اور مساجد کے لیے جگہ بنائی. لیکن اب زیادہ اہمیت اگلے 2 ڈیکیڈز میں خاص طور پہ محنت کرنے کی کیا ہے کہ جو جگہیں بن گئی ہیں ان کو آباد کیا جائے، اور وہ دل تیار کیے جائیں، وہ لوگ تیار کیے جائیں جو ان مسجدوں کو آگے آباد کریں. ایسا نہ ہو کہ مسجدیں تو بن گئی ہیں لیکن پھر جیسے اب ان کے چرچز خالی ہو رہے ہیں اور بند ہو رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہماری مسجد پر کوئی ایسا وقت آئے، رائٹ؟ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس پہ شعوری کوشش کریں، یعنی ہم اپنا حصہ ڈالیں. ہم ساری امت کا ذمہ نہیں لے سکتے، لیکن ہم اپنا حصہ ڈالیں، گاہے بگاہے، جہاں جہاں، جب جب، جس طرح ہو سکے. اس موٹیویشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ مسجد واٹ اے بلیسڈ پلیس اٹ از. اور مائیں کیسے اس میں، آپ ایسا خواتین، کیونکہ ہم پہ تو مسجد آنا لازم نہیں ہے، ہمارے پاس اور اتنے کام ہوتے ہیں، ہم کیوں مسجد جائیں؟ محنت جیسے آپ بچوں کو اور ان کی ضرورتوں کے لیے، سوئمنگ کلاسز کے لیے، پتہ نہیں اور کون سی کلاسز کے لیے، ان کی ایکسٹرا کریکولرز کے لیے لے کر جاتے ہیں، لائبریری لے کر جاتے ہیں. اب آگے ونٹر بریک آ رہا ہے، ونٹر بریک کے بہت سے پلانز بن رہے ہوں گے، سوشلائزنگ ہے، ٹریول ہے، بچوں کی کئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ساتھ ہی کچھ نہ کچھ مسجد ریلیٹیو لکھا ہے کہ ہم نے اتنے دن مسجد میں فرض نمازیں پڑھنی ہیں جا کے. اور محنت بعض اوقات جن گھروں میں اگر مرد حضرات یا تو ٹریول پہ رہتے ہیں یا ان کی کوئی جاب کی مجبوریاں ایسی ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے، یا وہ ورک فرام ہوم سارا ٹائم ان کو آن لائن رہنا ہی ہے، وہ نہیں اہتمام کرتے ابھی مسجد جانے کا، ابھی ان کو توفیق نہیں ہوئی،
تو پھر کیا کریں، ماں محنت کرے، اکارڈنگلی اپنا اسکیجول بنائیں، کھانے وغیرہ جو آپ کو بنانے ہیں آگے پیچھے کر کے بنا کے نمازوں کے اوقات کوشش کریں. وین یو ٹیکنگ دیم آؤٹ فار اے رائڈ، وین یو ٹیکنگ دیم آؤٹ فار سم تھنگ، کوشش کریں کہ آج کل تو ویسے بھی آسان ہے نا، عصر بھی جلدی ہو رہی ہے، مغرب بھی جلدی ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ نٹ کیا جا سکتا ہے. چلیں نکلیں گے، یہ نماز جماعت پڑھ کے، یہ کام کر کے واپسی پھر دوسری نماز جماعت پڑھ کے پھر آ جائیں گے. ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں، پھر اللہ تعالیٰ کب کس کے دل کھولے، کس کے ذریعے کتنا کام ہو، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. جی مائک دے دیجیے ان کو. پیرنٹس آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ ہم اتنے سوشل ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم بالکل اکیلے. تو اس کے لیے الحمدللہ جب میرے ڈیڈی آئے یہاں پہ تو ان کا یہی تھا کہ میں کیا کروں گا، لیکن ہی اسٹارٹیڈ گوئنگ مسجد. کبھی بھائی چھوڑ رہے، کبھی میں، کوئی تو جو چھوڑ رہا ہوتا وہ بھی کبھی اندر چلا جاتا ہے. تو ہم اپنے پیرنٹس کو بھی اگر یہ پرووائڈ کرنے لگے، ایون مائی مام اینڈ ڈیڈ دونوں کو ہی، تو شی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ان دا مسجد. وہاں پہ سرکل بننا شروع ہو گیا ان کا، مسجد جانا، وہاں سے وہ پالیٹکس اور یہ وہ، لائک ہی از اے بزی گائی ناؤ. میں نے آنے کے بعد جسٹ کیونکہ مسجد جانا شروع کیا، اور ہم لوگ ایز اے بچے جو یہاں پہ نا وی پرووائڈ، جیسے بچوں کو لے کے جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کو بھی لے کے جائیں، بالکل ان کو گھر میں نہ چھوڑیں. اور ہو سکتا ہے اب میرا بیٹا ہی ان کے ساتھ جاتا تو ایک گھنٹہ مسجد میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. الحمد للہ، بارک اللہ فیک. آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی. بزرگ بھی ہمارے رسپانسبلٹی ہو جاتے ہیں، وہ بھی بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اور واقعی بڑھاپے کی جو آئسولیشن اور جو اپنی ویکنس کا احساس ہو، یہ سب چیزیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ان بڑھاپے میں بھی مسجد سے دل جوڑ دینا تو ان لوگوں کا بڑھاپا سنور جاتا ہے. میں کئی انکلز کو دیکھتی ہوں کہ جو ماشاء اللہ کی توفیق سے لیٹ ایج میں، ویکنس میں، تھوڑی بہت اونچ نیچ اس ایج میں رہتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ مسجد تھامی ہوئی ہے. اور وہ مسجد ان کے لیے اتنا ریفریشر ہے کہ ان کو کوئی ڈپریشن، ان کو یہ چیزیں بادر نہیں کرتی. لیکن جو سینئرز، جو مرد حضرات سینئرز مسجد سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، یو سی دیم ریئلی ڈاؤن. تو یہ چیز بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ ہم سب کو اپنے سرکلز میں انکریج کرنا چاہیے کہ جن کے پاس گھروں میں والد حضرات یا سسر حضرات ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی دن میں کوئی 1-2 نمازیں تو ایسی ہو جائیں گے جس میں پک اینڈ ڈراپ ہو جائے. اور بعض ینگ سینئرز وہ خود ڈرائیو بھی کر لیتے ہیں، خود مینیج کر سکتے ہیں، بعض اوقات واکنگ ڈسٹینس پہ گھر ہوتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور سسٹر آسیہ، یہاں پہ تو ابھی تو ایک اور اچھی چیز آئی کہ سینئرز کا فری ہو گیا ہے. تو مائی ڈیڈی واز ویری ہیپی. انہوں نے کہا کہ لیکن سمر میں تو کر لیتے ہیں، لیکن ابھی ونٹر میں تو کوئی نہ کوئی ڈرائیو کرتا ہے. تو ابھی تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ اگر نیت کریں تو اللہ ہی ایسا چیز، ابھی سینئرز کا فری ہو گیا ہے سارے رائڈس. برامپٹن اینڈ مسیساگا رائڈز آر فری فار سینئرز. یا فیئر از فری فار سینئرز. میرے ڈیڈی تو بالکل وہ فرائیڈے صبح نکلے تو شام کو آئیے مسجد، وہ مسجد میں ہر مسجد. تو الحمدللہ دے آر بزی اینڈ وی سی دیز تھنگز ان پریکٹیکل. تو بس اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ کو جانا آنا بھی. یہاں پہ پیرنٹس کو لا کے ہم باندھے نا، ان کو بھی ویسی آزادی دے. اور یہاں پہ اس کنٹری میں الحمدللہ بالکل فیسلٹیز آر دیر. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس الہدیٰ مسجد میں ایک انکل ہیں، سالوں سے، شروع سے میں تو انہی کی آواز سنی ہے، یعنی ہر نماز کی جو عشاء، فجر اور بعض اوقات دن میں بھی کسی نماز پہ آ کے آزان انہوں نے دینی. یعنی وہ ناراض ہوتے ہیں کہ اگر ان کی جگہ کوئی اور آزان دے دے، حالانکہ الحمدللہ اپوائنٹڈ امامز ہیں کچھ. انہوں نے اپنا یہ ایک زندگی کا جیسے ایک موٹو ہوتا ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ وہ پہنچیں گے، بعض اوقات مسجد کھولیں گے. یعنی دس از بیوٹیفل. ایوری ٹائم میں ان کی آزان سنتی ہوں اور نماز ان کے پیچھے پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ایسا بڑھاپا اللہ نصیب کرے کہ یعنی جب انسان اور ساری چیزوں سے ہٹ چکا ہے نا تو پھر اس چیز کا شوق ہو جائے. تو مسجد کا شوق ہمیشہ، مسجد کا شوق، مسجد کی تعظیم، مسجد کی محبت، یہ ایمان کی نشانی بھی ہے نا. تو ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ کلٹیویٹ کریں، اور اس میں ہم پیسیولی بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. اگر لے کے بھی نہیں جاتے، اگر سمجھیں کسی کے پاس رائڈ نہیں ہے، آپ ڈرائیو نہیں کر سکتی، آپ ان کے ساتھ موٹیویشن شیئر کرتی جائیں. آج اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو دعائیں دیا کریں کہ اللہ تمہیں مسجد میں آباد کرنے والا بنا دے، اللہ تمہیں مسجد آباد کرنے والا بنا دے. کانوں میں یہ دعائیں جاتی رہیں گی نا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی زندگی کی سٹیج میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. چلیے انشاءاللہ آج کے لیسن کی ابتدا کرتے ہیں. باب دخول المشرک المسجد، باب داخل کرنا یا داخل ہونا مشرک کا مسجد میں. حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن سعید بن ابی سعید انہ سمع ابا ہریرہ یقول، سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیلن کچھ سواروں کو، خیل گھوڑے کو بھی کہتے ہیں اور گھڑ سوار کو بھی،
قبل نجد، نجد کی طرف. فجاءت برجل، تو وہ لے آئے ایک شخص کو، من بنی حنیفہ تھا، بنو حنیفہ سے، یقال لہ ثمامہ، جن کا نام ثمامہ بن اسال تھا. فربطوہ، پھر اس کو باندھ دیا، بساریۃ، ایک ستون کے ساتھ، من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. ثمامہ بن اسال کو لایا گیا اور وہ مشرک تھے اور مسجد میں ان کو باندھا گیا. اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں مشرک کو نہیں لے جایا جا سکتا، اور بعض کہتے ہیں لے جایا جا سکتا. جو لے جانے کی بات کرتے ہیں ان کی دلیل ثمامہ بن اسال کا شرک کی حالت میں مسجد لے جایا جانا ہے. باب رفع الصوت فی المسجد، مسجد میں آواز کو بلند کرنا. اس میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں اجازت ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اجازت. امام بخاری دونوں طرح کی احادیث لائے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جس سے پھر بعد میں علماء نے ان کے درمیان اس طرح تطبیق پیدا کی، ان کی آپس میں اس طرح کوارڈینیشن پیدا کی کہ ضرورت کے وقت آواز بلند کی جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت اچھل کود، آوازیں بلند کرنا، چیخنا چلانا جو ہے وہ منع ہے. لیکن مسجد نبوی کے اندر سب لوگوں نے کہا کہ کسی بھی حالت میں پسندیدہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب قبر مبارک بھی وہاں پر موجود ہے، تو آپ کی مجلس یا آپ کے حضور یا آپ کے قریب کسی کو بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا الجعید بن عبد الرحمن قال حدثني یزید بن خصیفہ عن السائب بن یزید قال، کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد، کہ میں مسجد میں کھڑا تھا. فحسبنی رجل، تو پتھر پھینکا مجھ پر ایک شخص نے. حسب جہنم کا لفظ قرآن میں آتا ہے. حسبنی، پتھر پھینکا مجھ پر ایک شخص نے. فنظرت، تو میں نے دیکھا کہ فاذا عمر بن الخطاب، کہ وہ حضرت عمر ہیں. فقال اذهب، حضرت عمر پتھر پھینک کے کیا کہتے ہیں کہ جاؤ. فأتنی بہذین، لے آؤ ان دونوں کو میرے پاس. فجئتہ بہما، تو ان دونوں کو میں لے گیا. فقال، تو انہوں نے پوچھا من انتما، تم دونوں کون ہو. او من این انتما، یا یوں فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو تم دونوں. قالا، وہ دونوں کہنے لگے من اہل الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں. قالا، حضرت عمر نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد، اگر تم دونوں اس شہر یعنی مدینہ میں سے ہوتے، لأوجعتکما، تو میں تم دونوں کو سزا دیتا. وجع درد کو کہتے ہیں، دکھ کو، یعنی میں تمہاری خوب خبر لیتا. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو، یعنی یہاں پر شور شرابہ کر رہے ہو جس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہاں دیکھیں کہ عمر بن خطاب پردیسیوں کو نہیں مار رہے کیونکہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا. عبداللہ بن کعب کو کعب بن مالک نے بتایا جو ان کے والد تھے کہ انہوں نے تقاضا کیا ابن ابی حدرد سے. کس کا؟ دینن، قرض کا. یہ پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں، میں اس کو ایز اٹ از پڑھتی ہوں. دینن لہو علیہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بیتہ فخرج الیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك قال ربيك يا رسول الله فأشار بيده أن دع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده. آواز اونچی ہو جائے بوقت ضرورت تو اس کی اجازت ہے، لیکن شور و غل اور ہنگامہ اور صرف کھیل تماشے کی طور پر آوازیں بلند نہیں کی جا سکتی. یہاں اس حدیث سے اس لیے یہ استدلال لیا گیا، اور اسی لیے علماء میں بھی دو مختلف رائے پائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن کر جب متوجہ ہوئے تو اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں آواز اونچی نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ تم قرض معاف کر دو اور باقی قرض کو ادا کر دو، یعنی فیصلہ کیا. تو اس سے مراد یہ کہ عدالت کے دوران اگر کوئی دلائل پیش کرتے وقت یا اس قسم کا کوئی تقاضا کرتے وقت آواز اونچی ہو جاتی تو وہ اور بات ہے. باب الحلق والجلوس فی المسجد، مسجد میں حلقہ باندھ کے بیٹھنا، یعنی نماز میں تو صف باندھ کے بیٹھا جاتا ہے، تو حلقہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بات چیت کے لیے یا سبق سننے سنانے کے لیے یا تعلیم کے لیے یا ذکر کے لیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ والجلوس فی المسجد، اور مسجد میں بیٹھا رہنے کی. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر
کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جبکہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، ما ترى فی صلاۃ اللیل، کہ رات کی نماز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ما ترى، قال مثنا مثنا، آپ نے فرمایا دو دو رکعتیں ہوں گی، فاذا خشی الصبح، پھر جب خوف ہو صبح کا یعنی ڈر ہو کہ فجر ہو جائے گی، صلی واحدتن، تو نماز پڑھ لے ایک ہی یعنی وتر، فاوترت له ما صلی، تو وتر ہو جائے گا اس نماز کے لیے جو وہ پڑھ چکا، یعنی دو 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 الگ الگ جو پڑھ چکا تو آخر میں ایک پڑھ کے اس کا ایک ہی وتر بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اجعلوا آخر صلاتکم وترن، کہ بناؤ اپنی آخری نماز وتر کو، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو تو جا کے کسی اور سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ممبر پر تھے اور لوگ جو تھے وہ الگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک نے آ کے سوال کیا آپ سے۔ یہاں پر بیٹھنے کا نکلتی ہے دلیل اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں مزید۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب، پچھلی حدیث میں علی المنبر کا لفظ آتا ہے، یہاں یخطب کا آتا ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ فقال کیف صلاۃ اللیل، اس نے پوچھا رات کی نماز کیسے ہوتی، قال مثنا مثنا فاذا خشیت الصبح فاوتر بواحدۃ توتر لك ما قد صلیت، یہ وتر کر دے گی تمہاری پہلے پڑھی ہوئی نماز کو۔ قال الولید بن کثیر حدثني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر حدثهم ان رجلا نادى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد۔ اس میں پہلی روایت تو اوپر جیسے ملتی جلتی ہے، لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک شخص نے نادا پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ وہ فی المسجد، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، یعنی مسجد میں اگر ایک شخص دوسرے سے کچھ دور ہے تو آواز دے کے اس کو اپنی طرف بلا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت ایسی آواز کا بلند کرنا کہ جس میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، اس کی بھی اجازت ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاقبل ثلاثة نفر، پیچھے گزر چکی ہے صرف ریڈنگ کروں گی۔ فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فاما احدهما فرأى فرجة فجلس واما الاخر فجلس خلفهم واما الاخر فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن الثلاثة اما احدهم فأوى الى الله فآواه الله واما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز نہیں پڑھا رہے تھے، بلکہ علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد حلقہ باندھے بیٹھے ہوئے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں حلقہ باندھ کے بیٹھا جا سکتا ہے۔ باب الاستلقاء فی المسجد، مسجد میں لیٹنے سے مراد یہ ہے کہ سیدھا لیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ لینا، پاؤں پہ پاؤں رکھ لینا، کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی جیسے اعتکاف کے دنوں میں لوگ مسجد کے اندر ہوتے ہیں یا بعض اوقات لمبی نمازوں کے دوران تھک جاتے ہیں تو ایک طرف جا کے اگر کوئی شخص اپنی کمر سیدھی کر رہا ہو، اس لیے خاص طور پر یہ ذکر ہے استلقاء کا کہ کمر سیدھی کر لے کوئی، اور اس میں اگر پاؤں پہ پاؤں بھی رکھ لے تو ایسی صورت میں کیا مسجد کی توہین تو نہیں؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن أمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، کہ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، مستلقین یعنی لیٹے ہوئے تھے، فی المسجد مسجد میں، وادعن رکھے ہوئے، احدا ایک، رجلیہ اپنے دونوں پاؤں میں سے، علی الاخری اوپر دوسرے کے، یعنی ایک پاؤں دوسرے پر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ وعن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب قال کان عمر و عثمان یفعلان ذلک، اور دوسری روایت میں سعید ابن مسیب جو ایک بہت مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں بھی ایسا کیا کرتے تھے، یعنی کبھی کبھار مسجد میں لیٹ جایا کرتے تھے۔ باب المسجد یکون فی الطریق، باب مسجد جو راستے میں ہو یعنی راہ پہ پڑتی ہو، من غیر ضرر بالناس لیکن لوگوں کو ضرر نہ پہنچائے،
یعنی لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالے، لیکن ویسے ہی راہ گزر پر ایک مسجد بنی ہوئی ہو. مثلاً آپ لاہور سے اسلام آباد آتے ہیں تو راستے میں آپ کو کئی ایک مسجدیں ملیں گی جو سڑک کے کنارے واقع ہوں گی. اب اس سے رستہ تو نہیں رکا ہوا، لیکن وہ راہ گزر پر ہیں، کسی محلے میں نہیں، کسی اور ایسی جگہ پر نہیں ہیں، صرف راستے میں بنی ہوئی ہیں. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكُ، حضرت حسن بصری، ایوب اور مالک نے بھی یہی رائے اختیار کی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں روایت کرتی ہیں، لم اعقل، میں نے نہیں پایا، نہیں دیکھا، یعنی اپنے ہوش و حواس میں نہیں دیکھا، عاقل عقل سے ہے، ابویہ اپنے والدین کو، الا مگر، وہما مگر وہ دونوں، یدینان الدین دین حق کو دین بنائے ہوئے تھے، یعنی وہ دونوں مسلمان ہی تھے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پایا تو دین اسلام پر ہی پایا. اب آپ کو یہ خیال شاید آ رہا ہو کہ حضرت اسما کی والدہ مشرک تھیں، وہ مدینہ میں تشریف لائیں تو آپ سے پوچھا کہ میں ان سے نیکی کروں یا نہ. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت اسما اور حضرت عائشہ سگی بہنیں نہیں تھیں، والدہ دونوں کی مختلف تھیں. حضرت اسما کی والدہ دیر سے مسلمان ہوئی تھی جبکہ حضرت عائشہ کی شروع سے ہی. وہ کہتے ہیں کہ لم یمر علینا یوم، نہ گزرتا ہم پر کوئی دن، الا مگر یاتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تشریف لایا کرتے تھے ہمارے پاس اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت ابو بکر کی شان ہے کہ ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز تشریف لاتے تھے. کہتی کوئی دن نہ گزرتا مگر یہ کہ وہ ضرور آتے، طرفی النہار بکرۃ وعشیۃ، دن کے کناروں پر صبح اور شام، عشیہ کہتے ہیں دن ڈھلے. ثم بدا لابی بکر، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دل میں خیال آیا، ظاہر ہوا، بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، لابی بکر حضرت ابو بکر کو، فبتنا تو انہوں نے بنا لی، ابتنا بنانا، بنا سے، مسجدن ایک مسجد، بفنا ادارہ اپنے گھر کے صحن میں، یعنی اپنے گھر کے صحن میں ایک اور مسجد بنا لی. فکان یصلی فیہ، تو وہ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے، ویقرأ القرآن، اور قرآن بھی پڑھتے تھے، یعنی اپنے گھر کا ایک حصہ مخصوص کر لیا نماز اور قرآن کے لیے. فیقف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، چونکہ وہ باہر کی طرف تھی، گھر کے صحن میں تھی، کہ کھڑے ہو جاتے تھے اس پر مشرکین کی عورتیں اور بیٹے، یعنی وہ نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے. تو چونکہ وہ فنا ایسا صحن جس میں دیوار نہیں تھی کوئی اس طرح کی یا چھوٹی ہوگی، تو لوگ جو پاس سے گزرتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر رک جایا کرتے تھے. فیقف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، کہ کھڑے ہو جاتے تھے اس پر مشرکین کی عورتیں اور بیٹے. یعجبون منہ، وہ کیا کرتے، تعجب کرتے تھے، حیران ہوتے تھے دیکھ کر، کس چیز کو، حضرت ابو بکر کو نماز اور قرآن پڑھتے. وینظرون الیہ، اور وہ ان کو دیکھتے رہتے. وکان ابو بکر، اور ابو بکر جو تھے، رجلا بکاء، بہت رونے والے شخص تھے، یعنی قرآن پڑھ کے بہت رویا کرتے تھے. لا یملک عینیہ، وہ اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہوتے تھے، یعنی ان کا اپنی آنکھوں پہ بس نہیں چلتا تھا، اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. اذا قرأ القرآن، جب بھی وہ قرآن پڑھتے. فافزع، تو گھبرا گئے، ذالک اس بات سے، اشراف قریشن، قریش کے رئیس، من المشرکین، مشرکین میں سے، کہ یہ تو ایسا سین بنا دیتا ہے کہ لوگوں کے دل پہ اتر جاتا ہے. اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر کے اس عمل سے بڑا خوف محسوس کیا کہ اس سے تو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے. اب یہاں حدیث کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے راہ چلتے لوگوں کے پاس ایک مسجد بنا دی، راستے میں بنا دی. راستے سے یہ مطلب نہیں کہ گلی کے بیچ میں بنا دی کہ لوگوں کا راستہ بند ہو جائے، مراد یہ کہ ایسی جگہ بنائی کہ پاس سے لوگ گزرتے تھے، جیسے میں نے ہائی وے کی مثال دی کہ ہائی وے کے ساتھ مسجدیں ہوتی ہیں. اس میں حدیث یہاں کیوں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز تشریف لاتے، وہ مسجد بھی دیکھتے، لیکن آپ نے ان کو ایسی جگہ مسجد بنانے سے روکا نہیں تھا. باب الصلاۃ فی مسجد السوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا. بعض اوقات عین بازار کے چوک میں مسجد ہوتی ہے. وصلی ابن عون فی مسجد، اور ابن عون نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، فی دار، ایک گھر میں، یغلق علیہم الباب، جس کا دروازہ ان پہ بند ہو جایا کرتا تھا. یعنی اگر گھر کے اندر مسجد ہے اور گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو مسجد میں بھی لوگ نہیں آ سکتے، تو کیا ایسی جگہ پر مسجد بنائی جا سکتی ہے؟
مثال کے طور پر آپ پھر یہی ذہن میں لائیں کہ جن ممالک میں بڑے بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایسے یونٹس ہوتے ہیں، فلیٹس ہوتے ہیں، جن میں سے ایک فلیٹ کو اگر مسجد بنا دیا جائے تو اس کے اندر کے لوگ تو اس میں نماز پڑھ سکیں گے، لیکن اگر رات کے وقت اس کے دروازے لاک کر دیے جائیں، اور اب تو ان بڑے بڑے ممالک میں جہاں اس طرح کی عمارتیں موجود ہیں، ایسے خطرات ہیں کہ وہ باہر کے جو مین انٹرنس ہوتی ہے اسی کی چابی ہر فلیٹ والے کے پاس ہوتی ہے، اور ہر شخص اندر آنے کے بعد اس کو لاک کر دیتا ہے، کیونکہ لفٹوں میں اور سیڑھیوں میں بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی کمپلیکس کے اندر ہی مسجد بنی ہوئی ہے اور باہر کے جو راہ گزر ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے اور اس کا دروازہ بند ہے، تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ وہ بند کیا جا سکتا ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجمیع تزید، سب کی جماعت یعنی سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا، جمیع یعنی جمع ہو کر، مراد ہے جماعت کی نماز، نماز با جماعت پڑھنا تزید زیادہ کر دیتی ہے، علی صلاتی ایک شخص کی نماز پر، فی بیتی ہی اس کے گھر میں، و صلاتی ہی فی سوق ہی اور اس کی بازار میں پڑھی جانے والی نماز پر، 25 درجہ 25 درجے زیادہ اضافہ کر دیتی۔ یعنی اگر کوئی شخص گھر اور بازار میں نماز پڑھنے کی بجائے مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25 گنا نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور روایات میں 27 کا لفظ بھی آتا ہے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ کیونکہ تم میں سے ایک، اذا تودع کوئی ایک جب وضو کرتا ہے، فأحسن پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، وہ اتى المسجد مسجد میں آتا ہے، لا يريد الا الصلاة وہ نماز ہی کا ارادہ رکھتا ہے، لم يخطو خطوة نہیں اٹھاتا کوئی قدم، خطوہ کہتے ہیں خط کو، قدم، الا رفعه الله بها مگر یہ کہ اللہ بلند کرتا ہے ساتھ اس کے یعنی اس قدم کے، درجتاً ایک درجہ، وحط عنہ خطیئتاً اور ہٹا دیتا ہے اس سے خطا کو، حتی یدخل المسجد یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اذا دخل المسجد پھر جب مسجد میں داخل ہو جائے، کان فی صلاۃ تو وہ نماز میں ہوتا ہے، ما کانت تحبسہ جب تک کہ وہ اس کو روکے رکھتا ہے، یعنی اس جگہ بیٹھے رہتا ہے، وتصلی علیہ الملائکہ نماز کے بعد بھی جو مسجد میں بیٹھا رہے اپنی نماز کی جگہ، اس پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مادام فی مجلسی جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، الذی صلی فیہ وہی جگہ جس پر اس نے نماز پڑھی تھی، کیا دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ ما لم یحدث جب تک اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹتا، اگر وضو ٹوٹ جائے تو فرشتے چلے جاتے ہیں۔ باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ، باب مسجد وغیرہ میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا، تشبیک اس طرح کو کہتے ہیں، یعنی اس طرح انگلیوں کو انگلیوں کے اندر ڈال لینا، کینچی کی شکل بنا لینا، یعنی اس طرح بیٹھنا عام طور پر یعنی غفلت کی علامت ہے، تو کیا مسجد میں اگر کوئی شخص ایسے کر لیتا ہے تو اس اشارے سے یا اس حرکت سے مسجد کے احترام میں تو فرق نہیں آتا؟ کیونکہ بعض روایات ایسی آئی ہیں کہ جس میں تشبیک سے مسجد میں منع کیا گیا ہے، تو وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں، اس کے مقابلے میں یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے جس میں اجازت یا رخصت کا پہلو ہے۔ حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن ابیہ عن ابن عمر ابن عمرو قال شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں۔ وقال عاصم بن علی عاصم بن علی کہتے ہیں حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحدیث من ابی کہ مجھ سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد سے سنی، فلم احفظہ لیکن مجھے یاد نہ رہی، میں نے حفظ نہ کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو روایت کرتے تھے وہ احادیث سن کے پہلے ان کو خود حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، پھر آگے بیان کرتے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے محدثین کے نام ملتے ہیں، باقاعدہ ایسی کتابیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کو کون کون سی کتابیں یا کتنی تعداد میں احادیث زبانی یاد تھیں۔ اس دور میں تو شاید کوئی ایسا بھی نہ ملے جس کو 40 بھی زبانی یاد ہو، کیونکہ اب ہماری پرائرٹی یہ تو نہیں رہی۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی تو صحیح لیکن میں نے حفظ نہ کی یا مجھے یاد نہ رہی، فقومہ لی واقد عن ابیہ تو میری اصلاح کر دی، قومہ اسے درست کر دیا میرے لیے، واقد نے اپنے باپ سے، یعنی جو انہوں نے اپنے باپ سے سنی تھی انہوں نے یاد کی ہوئی تھی تو مجھے آ نہیں رہی تھی، انہوں نے اس کو درست کر کے بیان کر دیا۔ قال سمعت کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنا، ابھی اپنے باپ سے، وہو یقول اور وہ کہتے تھے، قال عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن علاس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ بن عمرو کیف بک اذا بقیت یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھی تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے اے ابن عمرو، ابن عمر نہیں، اے ابن عمرو کیف بک کیا گزرے گی تجھ پر، اذا بقیت جب تو باقی رہ جائے گا،
فی حثالتن کوڑا کرکٹ میں، من الناس لوگوں کے، بہذا ساتھ اس کے، یعنی جب تو چند خراب کوڑا کرکٹ قسم کے لوگوں کے اندر باقی رہ جائے گا، یعنی ردی بیکار لوگوں میں تم رہ جاؤ گے، تمہارے ارد گرد سے نیک اور متقی اور اچھے لوگ چلے جائیں گے، تو پھر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما رہے تھے اور ان کو خبردار کر رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہارے آس پاس سب اس قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ اور اسی حدیث میں آگے آتا ہے جو یہاں امام بخاری نہیں لائے، اور وہ ہے کہ جب ان کے اندر کوئی وعدے کی پابندی اور امانت کا لحاظ باقی نہ رہے گا۔ تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے تعبیر کیا؟ جو وعدہ نہ پورا کرے اور امانت کا لحاظ نہ رکھے، کوڑا کرکٹ۔ تو ایسے کوڑا کرکٹ کی کیسے شفاعت کریں گے؟ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا سفیان عن ابی بردۃ ابن عبد اللہ ابن ابی بردہ عن جدہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، یشد مضبوط کرتا ہے، بعضہ اس کا بعض، بعضاً بعض کو، یعنی عمارت جب تک جڑی رہتی ہے تو اس کا جڑنا ساری عمارت کی مضبوطی کا سبب ہوتا ہے۔ وشبک صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ اپنی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے ہوئے تھے، اور یہ اس لیے بھی کہ آپ نے ایک دوسرے میں ہاتھ ڈال کے بتایا کہ جس طرح دو ہاتھ جب ایک دوسرے کے اندر آ جاتے ہیں اور انگلیاں انگلیوں سے جڑ جاتی ہیں، جیسے اینٹیں اینٹوں سے جڑ جاتی ہیں، تو وہ مضبوط عمارت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان جب مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تفرقہ بازی نہیں ہوتی، تو ایک مضبوط عمارت کی طرح ہوتے ہیں۔ اور مضبوط عمارت سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ٹوٹی پھوٹی عمارت سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ گر پڑے، اس کے نیچے کوئی پناہ لینے کو نہیں آتا۔ اسی لیے آج غیر مسلم دنیا مسلمانوں کی طرف پناہ لینے کو نہیں آتی کہ اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کے اندر آ کے کیا کرنا ہے ان کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شمیل اخبرنا ابن عون عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، احدی صلاتي العشی، صلاۃ العشی میں سے کوئی، عشی کہتے ہیں سورج ڈھلنے کے بعد کی نمازیں، ظہر اور عصر مراد ہوتی ہیں، ظہر یا عصر نماز پڑھائی۔ قال ابن سیرین قد سماها ابو ہریرہ، ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس نماز کا نام ابو ہریرہ نے لیا ہے، یعنی واضح طور پر بتایا ہے، ولیکن نسیت انا، لیکن مجھے بھول گیا کہ وہ ظہر تھی یا عصر تھی۔ قال فصلى بنا رکعتين ثم سلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا۔ فقام الى خشبة معروضة في المسجد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یا کھڑے ہو گئے، کہاں؟ ایک لکڑی کی طرف، معروضة جو آڑی پڑی ہوئی تھی، فی المسجد مسجد میں، یعنی نماز پڑھائی اور اس لکڑی کی طرف چلے گئے جو آڑی رکھی ہوئی تھی۔ فاتکأ علیہا، تو آپ نے اس پر ٹیک لگا لی، کأنہ غضبان، اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے، گویا یوں لگ رہا تھا جیسے آپ ناراض ہوں، یعنی آپ کے جو چہرے پر اثرات تھے وہ یوں ظاہر ہو رہے تھے کہ آپ بہت خوش نہیں ہیں۔ ووضع یدہ الیمنی علی الیسری، اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ، وضع یدہ الیمنی علی الیسری، بائیں پر رکھا، پھر کیا کیا؟ وشبک بین اصابعہ، یعنی دونوں انگلیوں کو باہم ہاتھوں کی ایک دوسرے کے اندر ملایا، پھر کیا کیا؟ ووضع خدہ الایمن، اور رکھ دیا اپنا دایاں گال، کہاں پر؟ علی ظہر، اوپر پشت کے، کفہ، اپنے ہاتھ کی، الیسری بائیں۔ وخرجت السرعان، اور جلدی سے پھر نکلنے لگے لوگ، یعنی جو جلدی کرنے، سرعان کہتے ہیں جلد باز، جلد باز لوگ نکلنے لگے، کہاں سے؟ من ابواب المسجد، مسجد کے دروازوں سے، جیسے یہاں کلاس ختم ہوتی تو جلد باز جلدی سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ فقالوا، تو لوگوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی؟ یعنی آپ نے 4 کی بجائے چونکہ 2 پڑھا دی تھی، اس لیے لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے۔ وفی القوم، اور لوگوں میں کون موجود تھے؟ ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ فہابا، دونوں کو ڈر لگا، ان یکلماہ، کہ وہ بھی آپ سے بات کریں، یعنی چونکہ آپ کے چہرے پہ ایسے تاثرات تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کے پوچھیں کہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے۔ وفی القوم رجل، تو ان لوگوں میں ایک شخص تھا، فی یدیہ طول، جس کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، یقال لہ ذو الیدین، جس کو 2 ہاتھوں والا کہتے تھے، اس کا نام پڑ گیا لمبے ہاتھوں والا۔ قال یا رسول اللہ، اس کو ہمت ہوئی
وہ آگے بڑھ کے ذرا ہمت کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ انسیتا ام قصرت الصلاۃ، آپ بھول گئے ہیں یا نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ قال لم انسا ولم تقصر، آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے۔ فقال، پھر آپ نے کہا اکما یقول ذو الیدین، کیا بات یہی ہے جیسے ذو الیدین کہہ رہا ہے؟ واقعی ایسے ہوا کہ میں نے کم پڑھائی ہے؟ فقالو، تو لوگوں نے عرض کیا نعم، جی ہاں ایسا ہی ہے، یعنی ذو الیدین ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فتقدم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے، یعنی اپنی جگہ پر تشریف لائے۔ فصلی ما ترک ثم سلم ثم کبر، اور جتنی نماز چھوڑ دی تھی وہ پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا۔ وسجد مثل سجودہ، آپ نے سجدہ کیا جیسے آپ سجدے ادا کرتے ہیں، او اطول، یا اس سے کچھ لمبا، یعنی جس طرح عام آپ کی نماز میں سجدہ ہوتا تھا اتنا یا تھوڑا لمبا سجدہ۔ ثم رفع رأسہ وکبر، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ ثم کبر، پھر تکبیر کہی۔ وسجد مثل سجودہ، اور پہلے سجدے کی طرح پھر دوسرا سجدہ کہ، یعنی 2 سجدے کیے، مختصراً بات یہ ہے۔ او اطول، یا وہ بھی لمبا ہی تھا۔ ثم رفع رأسہ وکبر، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ فربما سألوہ، پھر کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے پوچھا بہت بار، یعنی کن سے؟ ابن سیرین سے۔ ثم سلم، کیا آپ نے پھر سلام پھیرا؟ فیقول نبئت، تو وہ کہتے تھے مجھ کو خبر دی گئی، ان عمران ابن حسین، کہ عمران بن حسین کہتے ہیں، قال ثم سلم، کہ پھر آپ نے 2 سجدوں کے بعد سلام بھی پھیرا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سجدہ سہو کے بعد سلام کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آپ کے اتنے قریب تھے اور آپ ہر روز ان کے گھر جایا کرتے تھے، پھر وہ کیوں ڈر رہے تھے؟ تو بات یہ کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا بھی زیادہ ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ خوف کو بھی جنم دیتی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سجدہ سہو ادا کیے بغیر یا بھول کر اگر نماز میں انسان بول جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کو ترجمہ نیا نیا سمجھ آنے لگتا ہے اور تراویح پڑھ رہے ہوں، کوئی ایسی آیت آ جائے کہ جس میں ڈرنے کی بات ہو، تو بعض اوقات آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگ سنتے سنتے بعض اوقات اردو میں کوئی کمنٹ دے دیتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں بول پڑتے ہیں توبہ توبہ، مثلا یعنی کوئی آیت سن رہے ہیں امام سے اور پیچھے بھول کے بول پڑتے ہیں نماز کے اندر۔ یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ امام بھول جاتا ہے تو لوگ بتانے کی بجائے نہیں نہیں، یا کچھ اس طرح کی بات اچانک ان کے منہ سے نکل جاتی، کیونکہ انسان ہے نا۔ تو اب ایسا شخص جو آخری رکعت میں پہنچا ہوا ہے وہ کیا کرے؟ بھول کے بول پڑا ہے، شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہو۔ میں ایک دفعہ کہیں نماز پڑھی تو میرے ساتھ والی نے اس طرح کیا، تو اب یہ کہ نماز میں پریشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں، اور بے چینی اور وسوسے میں نہ دوبارہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے کیونکہ اگر ہم پچھلی پڑھیں گے تو لوگ آگے چل پڑیں گے، تو کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بھول کے کوئی بول پڑے یا کوئی اور لفظ عربی کے علاوہ اس کی زبان سے نکل جائے اس میں، اور وہ بھولا ہے، جان کے بولنا جائے، اس سے تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ مثلا بچہ گر پڑا تو آپ اسے کہیں اٹھا لو اس کو، تو اس سے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اچانک ایسے منہ سے نکل جاتا ہے ارادے کے بغیر، تو اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی، جیسے یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جی، کبھی ہوا آپ کے ساتھ ویسے ہی آخری بات جو ہم سن رہے تھے، بھول کر منہ سے کچھ اور نکل گیا ہو؟ جیسے ایون ہمارا پین رسپانس بھی ہوتا ہے نا، ہائے کسی کو بہت زیادہ کھڑے ہونے میں مشکل ہوئی، بزرگوں کو خاص طور پہ ہوتا ہے، تو ان کے منہ سے ہائے نکل جاتا ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہمارا دین آسان ہے، اور بھول چوک سے ایسی ہوئی ہوئی بات سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی۔ جی 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 ہاں، اس میں بھی تھوڑا سا ایک طرح سے ہمیں ری انفورسمنٹ مل جاتی ہے۔ جی، شعوری حالت سے آپ نے بولا تو پھر آپ نے یعنی نہیں بولنا چاہیے، اس چیز کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ نماز کے دوران آپ دوسری کوئی بات نہ کر رہے ہوں۔ اچھا، ایک چیز جو مجھے خیال آ رہا تھا، جہاں حدیثوں کی میمورائزیشن کی بات ہوئی، تو جو گزشتہ آپ نے ابھی چند احادیث یاد کی ہیں، کیا وہ یاد ہیں؟ گروپ میں فالو اپ ہوا ہے ریسنٹلی؟ ہو رہا ہے؟ چلیں انشاءاللہ آج ٹیوزڈے ہے، اس تھرسڈے کو بھی جتنی احادیث آپ نے اب تک یاد کی ہیں، کتنی کی ہیں؟ 3 کی ہیں نا؟ تو وہ تینوں انشاءاللہ گروپ میں سب سنائیں گے۔ اور ایک اور یاد کر لیں، مشکل ہو رہی؟ کون سا؟ حفظ کا؟ اچھا چلیں، جو جس کو مشکل لگے وہ نہ کرے۔ حدیث 481 ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ حدیث بہت ہی زیادہ خاص طور پہ اس سے محبت والی بات آئی یہاں پر
کیونکہ ہے تو تشبیہ کے لحاظ سے، لیکن آئی فیلٹ کہ ہمیں ایز بلیورز ایک دوسرے کے لیے کیا فیل کرنا چاہیے، وہ فیلنگ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمونسٹریٹ کی ہے. حدیث نمبر 481، حدثنا خلاد بن یحییٰ. سب کو مل گئی؟ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا سفیان عن ابی بردۃ بن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن جدہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ. ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ. ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ. اچھا، اب آپ لوگوں کو پڑھنے میں تو سہولت ہو گئی. اب اس دفعہ آپ نے شبک اصابعہ پہ کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو ملانا ہے. کیسے؟ شبک اصابعہ. ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ لفظ کہیں گے اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو دس ول بیکم پریکٹیکل تھنگ فار یو. جی حدیث کا حصہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بعدہ بعدا پہ رک جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نا، تو وہ حدیث کا حصہ ہے اور ہم وہ یاد کریں گے. اسی سے تو اصل محبت آئے گی، ہے نا. ان المؤمن کالمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ. ریپیٹ کریں. تین کمپوننٹس بن گئے. پہلا حصہ کیا ہوگا؟ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان. یاد ہو جائے گا، ایک انگلی پہ اس کو سیٹ کر لیں. ان المؤمن کالمؤمن، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان. دوسرا حصہ یشد بعضہ بعضا، اور تیسرا حصہ وشبک اصابعہ. ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں آنکھیں بند کر کے. دل میں، دل میں. آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، کوئی بات نہیں، جو بھول رہے ہیں وہ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے شروع کیا، ہم اسی کو فالو کر لیتے ہیں. پیئر میں سنائیں، اپنے کسی ساتھی کو یہ حدیث سنائیں. آن لائن بہنیں اپنے آپ کو سنائیں، یا آپ کے پاس کوئی بیٹھا تو ان کو سنائیں. تھوڑا سا ٹنگ ٹویسٹر فیل ہو رہا ہے. اچھا، اس کو لکھ لیں، لکھیں ابھی اپنے نوٹ بک میں لکھیں. بے شک تھوڑا تھوڑا دیکھ کے یا یاد سے لکھیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کو وہ جو یشدو اور یشدہ، یہ جو مجھے آوازیں آ رہی ہیں مکس، یہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی.
یاد ہو گئی؟ الحمدللہ، بارک اللہ فیک. کل سنیں گے ایک دوسرے سے دوبارہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھنے سے آپ کو ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو گرامیٹکلی آپ کوئی ایرر کرنے لگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً جو آخر میں ہے وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ، کسی کے منہ سے نکلے وَشَبَّكَ أَصَابِعُهُ، اگر آئین پہ دم آئے کیا آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. کیوں؟ شبکا اصابعہ، اصابعہ، عین پہ فتحہ کیا بتا رہا ہے؟ نصب، یعنی مرفوع ہے نا، ان پہ فیل کیا جا رہا ہے، انگلیوں پہ. کیا کس کو شبکا تشبیہ کس سے کی؟ انگلیوں سے. شبکا اصابعہ، اگر ہم اصابعہ کہیں، عین پہ ضمہ کہیں تو ہم غلط بات کر رہے ہیں، آٹومیٹکلی وہ سینٹنس فٹ نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ انگلیاں فاعل نہیں ہیں، انگلیاں مفعول ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی سسٹر شازیہ جی. جی حدیث یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے بتائیں؟ ہم نے اب تک کافی دفعہ سن لیا ہے کہ جب آپ ایز حدیث سناتے ہیں الفاظ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پاتے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ فأو سمعہ کما سمعہ. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ایرر ہے اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں نا، ان کی اپنی ایک برکت ہے. قرآن کے الفاظ نہیں ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن ہم نے اس کے بارے میں کوئی ایسی حدیث بھی نہیں پڑھی کہ جو یہ پڑھ کے اور بھلا دے تو اس کے اوپر کوئی بہت وعید ہے. بہرحال یاد اس نیت سے ہی کرنی چاہیے کہ یاد رہے، اور اسی لیے آپ کو بہت کم اور بہت مختصر حدیث یاد کروائی جا رہی ہیں جو آپ فریکوینٹلی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ اس کو لکھ لیتے ہیں، جیسے ایک بہن نے شیئر بھی کیا تھا آپ کے پاس گروپ میں کہ انہوں نے ڈائری بنائی ہوئی ہے اور لکھ لیا تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. گھر میں آہستہ آہستہ کرتے کرتے سالوں میں تھوڑے تھوڑے آپ کی لکھی ہوئی کئی جگہ ڈفرینٹ احادیث آ جائیں گی، اور کچھ نہیں تو آپ کے اچھے آثار ہی بن جائیں گے، ہے نا؟ تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی اس پہ، یعنی اگر کوئی ورچو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد کرنے کا کوئی ورچو ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خاص کو اس کے بارے میں بات کہی گئی ہے، یعنی قرآن کے جو الفاظ کو حفظ کرنے کا ورچو ہے. لیکن ہم یہ کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ لوگ پہلے، یعنی جو اسلاف جو اہل علم تھے، وہ حافظ کہتے ہی اس کو تھے جو قرآن کے بعد احادیث کے مجموعے یاد کر لیں. یعنی اب ہم کہتے ہیں نا حافظ قرآن جس نے حفظ کیا قرآن کو، حافظ حدیث تو اب بس بہت کم علماء کی حد تک ہی ہوں گے. تو ہم ایک طرح سے اس روایت کو تھوڑا سا ٹچ کر رہے ہیں، ریوائیو کر رہے ہیں. اس درجے کو نہیں بھی پہنچ رہے تو کم از کم اس ٹریڈیشن کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کے لیے بھی آپ اپنا مقصد کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کے لیے ہم ان کے الفاظ یاد کریں، کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے جا کے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو اور ان کو پتہ چلے کہ آپ نے ان کے کچھ الفاظ حفظ کر رکھے ہیں. 1000 احادیث نہیں، 100 احادیث نہیں، چلیں چند تو بھی کچھ تو درجہ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. ایک ایسے شخص میں جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا کوئی بالکل ایک بھی حدیث حفظ نہیں ہے، اور ایک کی جس کے پاس 10 ہے مثلا، بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا نا؟ تو وی ایسپائر فار ہائر رینکس، اس لیے ہمیں یہ چیز ہم کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ چیزیں ہی اسٹرکچرڈ کورسز کا حصہ ہیں. ادروائز جو خالی لسننگ ہے بخاری کی، لوگ بہت سے لوگ گھر پہ یوٹیوب پہ لگا کے یا کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، تو ان کے درجے اور طالب علم کے درجے میں کچھ فرق ہو جائے گا، ہے نا؟ انشاءاللہ جی اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو ہم 40 احادیث بھی یاد کر سکتے ہیں اس کورس میں، کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چلیں ابھی اس وقت آپ ٹھیک ہے آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. باب المساجد التی علی طرق المدینہ، ذکر ان مساجد کا جو مدینہ کے راستوں پر تھیں، والمواضع اور وہ جگہیں التی صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے باب میں تو جو پتہ چلے گا وہ چلے گا. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے بھی مختلف علاقوں میں مسجدیں موجود تھیں.
یعنی اس سے حرج نہیں. اور اب بھی آپ دیکھیں مدینہ میں ایک تو بڑی مسجد ہے اور اس کے علاوہ محلوں میں بھی مساجد موجود ہیں. اسی طرح اس سے مسلمانوں کے درمیان تفریق و تشتیت یا اختلاف نہیں آتا کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لیں. ہاں جمعے کے لیے عیدین کے لیے بڑی سے بڑی جگہ پر جانے کا حکم ہے، لیکن عام 5 نمازیں اگر ایک انسان اپنے قریب ترین مسجد اور چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی بنا کے لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں. حرج اس میں ہے کہ اگر وہ ان کے لاؤڈ سپیکرز کھول کے ایک دوسرے کی طرف ان کا رخ کر کے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے لگے یا ایک دوسرے کے مقابلے میں شور مچانے لگے کہ کسی کی بھی بات نہ سنی جائے، تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یعنی ایک شہر میں ایک بستی میں ایک سے زیادہ مسجدیں تو ہو سکتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں، لیکن ان مسجدوں کو مسجد زرار نہ بنایا جائے. حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ قال رأیت سالم بن عبد اللہ یتحرى. تحری کے 3 معنی ہوتے ہیں، یجتہد، یقصد، یختار. یعنی کوشش کرنا، ارادہ کرنا اور اختیار کرنا. تو یہ کئی دفعہ چونکہ لفظ آ رہا ہے اور آئے گا بھی، تو آپ تینوں معنی ذہن میں رکھیں، یجتہد، یقصد اور یختار. کہ سالم بن عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے. سالم یہ کیا کرتے تھے؟ یتحرى، کوشش کرتے، ڈھونڈتے، اماکن من الطریق، جگہیں راستے میں سے، فیصلی فیہا، اور ان میں نماز پڑھتے. یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے جب کہیں سفر کر رہے ہوتے تھے تو راستے میں کچھ جگہ ڈھونڈتے رہتے تھے اور وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے. جب کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، وَيُحَدِّثُ، اور وہ بیان کرتے تھے، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، کہ ان کے والد اس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے. والد کون تھے ان کے؟ عبداللہ بن عمر. وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے والد کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہو رأى، انہوں نے دیکھا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی تلک الامکنہ، کہ ان جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. وحدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور نافع نے مجھ سے بیان کیا ہے ابن عمر کی روایت سے کہ انہو کان یصلی فی تلک الامکنہ، کہ وہ ان ساری جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے. وسألت سالما، میں نے سالم سے پوچھا جو بیٹے تھے ابن عمر کے، فلا اعلمہ الا وافق نافعا، تو کہتے ہیں کہ نہیں میں جانتا مگر یہ کہ انہوں نے نافع کے مطابق ہی سب جگہوں کی نشاندہی کی، فی الامکنۃ، جگہوں میں، کلھا، ساری کی ساری، الا انہم اختلفا، مگر یہ کہ ان دونوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، فی مسجد، ایک مسجد کے بارے میں، بشرف، جو اونچی جگہ پر تھی، الروحا، روحا کی. شرف اونچی جگہ، اسی سے شریف اور شرفا اور اشراف کا لفظ آتا ہے، اونچے لوگ. الروحا مدینہ سے 36 میل پر ایک جگہ ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جنت کی ایک وادی ہے. مجھ سے پہلے 70 پیغمبر وہاں نماز پڑھ چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حج یا عمرے کا احرام باندھے ہوئے یہاں سے گزرے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ ان جگہوں کو کیوں ڈھونڈتے رہتے تھے، وہاں جا کے کیوں نماز پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر تمام صحابہ کرام میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے قریب ترین نظر آئیں گے، کہ وہ ہر وقت اس تجسس میں رہتے تھے کہ آپ نے کس جگہ، کس رخ پہ، کس طریقے پہ، کس لباس سے، کس حلیے میں، کس انداز سے کیا کیا. لہٰذا عام صحابہ جب مکہ سے مدینہ سفر کرتے تو وہ نارمل نماز پڑھ کے چلے جاتے، لیکن عبداللہ بن عمر وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں نماز پڑھتے تھے کہ آپ نے یہاں پڑھی تھی. وہ ان کی محبت کا ایک انداز تھا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اور عبداللہ بن عمر اتباع میں بہت شدید تھے. اب یہ ہے کہ ان جگہوں کو یعنی جا کے تلاش کر کے نماز پڑھتے، اور اس میں نافع اور سالم دونوں ہی عبداللہ بن عمر سے ساری جگہوں کی بات میں موافقت کرتے ہیں، ایک بات میں نہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ شرف الروحا ہے کہ ان کے خیال میں یہ جگہ شرف الروحا، دوسرے نے دوسری نشاندہی کر دی. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک صحرا میں سے گزر رہے ہیں تو بعض جگہوں سے ملتی بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر ایک جگہ پہ کوئی اختلاف ہو گیا تو اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. پھر یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انسان ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھول چوک کا امکان ہوتا ہے، خواہ وہ صحابہ کرام ہی کیوں نہ ہوں. معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں. اب یہ ذرا لمبی حدیث ہے، اس لیے بڑے حوصلے اور ضبط کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، اور ذرا ایک دفعہ اپنی آنکھیں کھول لیں، اگر ساتھ بھی کوئی سو رہا ہے تو جگا دیں، کیونکہ بہت الفاظ ایسے آئیں گے کہ جو نئے ہوں گے پھر آپ دوبارہ سوال نہ کریں. اب پچھلی حدیث میں تو صرف جگہوں کی ذکر آ گیا، اب یہاں ان جگہوں کے نام اور ان کے مواقع بتائے جائیں گے کہ وہ کہاں کہاں، کس قسم کی، کس شکل کی اور کیسی واقع تھی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز
قال حدثنا موسى بن عقبہ ان نافع ان عبد اللہ، نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اخبرہ، نافع کو خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل بذی الحلیفہ، نازل ہوا کرتے تھے، اترتے تھے، قیام کرتے تھے کہاں پر؟ ذوالحلیفہ پر۔ ذوالحلیفہ جو ہے یہ اہل مدینہ کی میقات ہے۔ اب بھی ذوالحلیفہ پر ایک مسجد ہے جہاں سے مدینہ سے آنے والے لوگ احرام پہن کر مکہ جاتے ہیں۔ اب اس کو آبار علی بھی کہا جاتا ہے، جب وہ بورڈ لگے دیکھتے ہیں نا تو وہاں پر ذوالحلیفہ کے علاوہ آبار علی اس جگہ کا نام ہے۔ حین یعتمر، جب وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے عبداللہ بن عمر تو سب سے پہلے کہاں رکتے؟ ذوالحلیفہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پر رکے، اور کب رکے؟ عمرے میں بھی، اور پھر کب؟ وفی حجتہ، حج کے دوران بھی۔ حین حجہ، جب آپ نے حج فرمایا۔ تحت سمرتن، اب ذوالحلیفہ میں کون سی جگہ ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی کو کہیں کہ وہ پشاور سے لاہور جاتے ہوئے اسلام آباد رکتا ہے، تب اسلام آباد تو ایک بہت بڑے علاقے کا نام ہے، کون سی جگہ اسلام آباد میں؟ تو اسی طرح عبداللہ بن عمر اب اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ذوالحلیفہ میں کس جگہ؟ تحت سمرتن، ایک کانٹے دار درخت کے نیچے، سمورہ ببول کے درخت کو کہتے ہیں، ایک بڑے درخت کے نیچے رکتے تھے۔ ظاہر اس وقت تو مسجد نہیں بنی ہوئی تھی وہاں۔ فی موضع المسجد، مسجد کی جگہ میں، الذی بذی الحلیفہ، جو ذوالحلیفہ میں ہے، یعنی جہاں اب مسجد بنی ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک بڑا ببول کا درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر رک جایا کرتے تھے مدینہ سے نکلنے کے بعد۔ وکان اذا رجع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے تھے یعنی مدینہ واپس آتے تھے، کہاں سے؟ من غزوin، کسی غزوے سے، جنگ سے۔ کان فی تلک الطریق، تو آپ اس راستے میں ہوتے، او فی حجن، یا حج میں، او عمرتن، یا عمرے میں، یعنی آپ جب جہاد یا حج یا عمرے سے مدینہ کو واپس آتے، اس راستے میں ہوتے تو کہاں اترتے تھے؟ درخت کے نیچے نہیں اترتے تھے، ایک اور جگہ اترتے تھے واپسی پر، یعنی جاتے وقت درخت کے نیچے، واپس آتے ہوئے کہاں؟ حبت من بطن وادن، ایک وادی کے نشیب میں اترتے، اور یہ وادی وادی عقیق تھی، وادی العقیق۔ فاذا ظہر، پھر جب وہاں سے اوپر اٹھتے، ظہر ظاہر ہوتے، من بطن وادن، وادی کے بطن سے، نشیب سے، بطن نشیب کو کہیں۔ اناخ بالبطحاء، تو وہ بطحا میں اونٹنی کو بٹھاتے تھے، یعنی جب یہاں سے چلتے تو بطحا میں اونٹنی کو بٹھاتے۔ التی، وہ جو، علی شفیر الوادی، وادی کی طرف تھی، الشرقیہ، مشرقی، بطحا کہاں تھی؟ مشرقی وادی کی طرف تھی۔ بطحا کہتے ہیں عربی زبان میں اس وسیع جگہ کو جہاں سے پانی گزرتا ہو، یعنی ایک طرح سے بڑا نالا ہو، اور پانی کے ساتھ کنکر وغیرہ آ کے وہاں پر جمع ہو جائیں، اور پانی جب رک جائے تو ایک بڑے سے کھلا راستہ بن جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں، ذرا ذہن میں لائیں، بعض جگہ جہاں سے نالا لئی گزرتا ہے لیکن وہ ہمیشہ نہیں گزرتا، سوکھ جاتا ہے، تو پھر لوگ بعضوں کا تو اسی سیلاب بہنے والے راستے کو جب سیلاب نہیں ہوتا تو اسے ایک سڑک سی بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ ذرا جمع ہوا ہوتا ہے اور اس پر پتھر وغیرہ بھی پڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے عموماً شعروں میں وادی بطحا کا ذکر سنا ہوگا، یا صاحب بطحا یا والی بطحا کا نام سنا ہوگا، تو یہ اسی بطحا کی طرف اشارہ ہے۔ فعرس، عرس یعرس، تعریس کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں سونا، کہ کسی ایسی جگہ پر اترنا کہ جہاں رات کے آخری حصے میں سویا جائے اور آرام کیا جائے، اسی سے عروس ہے۔ سما، وہاں پر، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہوتی، یعنی صبح تک آپ اس جگہ آرام فرماتے۔ لیس عند المسجد، یہ مقام اس مسجد کے پاس نہیں ہے، الذی، وہ جو، بحجارت، پتھر سے بنی ہے، ولا علی الاکمتی، اور نہ ٹیلے پر، اکمہ ٹیلا، التی علیہ المسجد، جس پر اب مسجد بنی ہوئی ہے۔ کان سما، وہاں کیا ہوتا تھا اس وقت؟ خلیجن، ایک خلیج ہوتی تھی۔ خلیج کیا ہوتی ہے؟ گہری وادی کو کہتے ہیں، ایسی وادی جس میں گہرائی ہو۔ یصلی عبداللہ، حضرت عبداللہ وہاں اتر کے نماز پڑھتے تھے، اندہ، اس کے پاس، فی بطنی ہی، اس کے نشیب میں، کثبن، ریت کے ٹیلے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ثم یصلی، اسی جگہ نماز پڑھتے تھے۔ یہاں اب بتایا کیا جا رہا ہے، وہ بڑی نشاندہی کر کے کہ جہاں پتھر نہ تھے، فلاں ریت کے ٹیلے تھے، ان کے پاس کر کے فلاں جانب حضرت عمر اتر کے
اونٹنی بٹھا کے نماز پڑھ کے جایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. اپنے آپ کو اتنی مشقتوں میں ڈال کے وہاں پہنچتے. فدحا فیہ السیل، دحا قرآن پاک میں بھی لفظ آتا ہے دحاہا، والارض بعد ذالک دحاہا، تو دال ہے واو کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، بسط. فدحا فیہ السیل، تو بچھا دیا اس میں سیلاب نے، بالبطحاء، بطحا کے مقام کو سیلاب نے پاٹ دیا، یعنی وہاں اتنا کچھ آ گیا کہ وہ گہری وادی یا کھائی جو تھی وہ بھر گئی ایک طرح سے. حتی دفن ذالک المکان، یہاں تک کہ وہ جگہ بھی دفن ہو گئی، الذی کان عبداللہ یصلی فی، جس میں عبداللہ جا کے نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کیا ہوا، کیونکہ اس رستے سے پانی گزرتا تھا، وہ گزر کے اتنا کچھ وہاں جمع ہو گیا کہ وہ اصل مقام جو تھا وہ دب گیا نیچے. وَأَنَّ عبداللہ ابن عمر حدثہ، اور عبداللہ بن عمر نے ان کو بتایا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی نماز پڑھی، حیث المسجد الصغیر، جہاں اب چھوٹی مسجد ہے، الذی وہ جو، دون المسجد الذی بشرف الروحاء، اس مسجد کے قریب ہے جو روحا کی بلندی پر ہے. اب ایک سے ایک وہ نشان بتا رہے ہیں. وقد کان عبداللہ یعلم المکان، اور حضرت عبداللہ اس جگہ کو جانتے تھے، الذی کان صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. یقول، وہ کہتے تھے، سما، اس جگہ، ان یمینے کا، تیرے دائیں ہاتھ کے پاس، ہی نہ تقوم فی المسجد تصلی، جس وقت تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو جس طرف تمہارا دایاں ہاتھ ہوتا ہے اس سائڈ پر تھی وہ. وذالک المسجد، اور وہ مسجد، علی حافۃ الطریق الیمنی، جو دائیں راستے کے کنارے پر ہے، وانت ذاہب الی مکہ، جب تم مکہ کی طرف جا رہے ہو، بینہ و بین المسجد، مسجد اور اس جگہ کے درمیان، الاکبر، بڑی مسجد کے، رمیۃ بحجر، اس بڑی مسجد کے پاس کتنی دور ہے، اتنی دور جتنی دور تم ایک پتھر پھینکو تو وہ پتھر چلا جائے، یعنی پتھر کی مار کے فاصلے پر وہ مسجد واقع ہے. اب اسے دیکھیں کہ کتنے مائنیوٹ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ وہ جگہ کون سی ہیں. او نحو ذالک، یا اس کے قریب. وان ابن عمر، اور ابن عمر، کان یصلی، نماز پڑھا کرتے تھے، کہاں، الی العرق، عرق کہتے ہیں چھوٹے سے پہاڑ کو، اور ایک مشہور وادی کا نام ہے. الذی عند منصرف الروحاء، کہ جو روحا کے آخر میں ہے، یعنی جہاں سے منصرف پھرتی ہے روحا کی وادی، یعنی جہاں روحا کی وادی ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی عرق جگہ پر وہ نماز پڑھتے تھے. وذالک العرق، اور یہ وادی، انتہاء طرف ہی، اس کے دونوں کنارے کا اینڈ جو ہے، علی حافۃ الطریق، راستے کے کنارے پر ہوتا ہے، دون المسجد، مسجد سے ادھر کو، الذی بینہ و بین المنصرف، جو اس کے اور منصرف یعنی اس وادی کے اینڈ کے قریب ہے، وانت ذاہب الی مکہ، جب تم مکہ جا رہے ہو. وقد ابتنی ثم مسجد، اور وہاں ایک مسجد بنا دی گئی. فلم یکن عبداللہ یصلی فی ذالک المسجد، اس کے باوجود عبداللہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس خاص جگہ پر ہی جا کے پڑھتے تھے جہاں آپ نے پڑھی. کان یترکہ عن یسارہ، وہ چھوڑ دیتے اس کو اپنے بائیں ہاتھ، ووراءہ، اور اس کے پیچھے، ویصلی امامہ الی العرق نفسہ، اور نماز پڑھتے اس کے آگے اسی عرق یعنی خاص جگہ پر ہی جا کر. وکان عبداللہ یروح من الروحاء، اور عبداللہ بن عمر جو تھے صبح سویرے روحا سے نکلتے، فلا یصلی الظہر، پھر ظہر کی نماز نہ پڑھتے، حتی یأتی ذالک المکان، یہاں تک کہ اس خاص جگہ پر آ جاتے، فیصلی فیہ الظہر، پھر وہاں ظہر کی نماز پڑھتے، یعنی جس پہ آپ نے پڑھی. وإذا اقبل من مکہ، جب مکہ سے آتے، فإن مر به قبل الصبح بساعة، اگر وہ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے گزرتے، اور من آخر السحر، یا سحری کے آخری حصے میں، عرسا، تو آرام کرتے، رات کے آخر میں آرام کرنا، حتی یصلی بها الصبح، یہاں تک کہ پھر صبح کی نماز پڑھ کے نکلتے، یعنی چلتے چلتے اگر وہ جگہ آ جاتی تو ادھر ہی رک جاتے کہ نماز پڑھ کے یہاں سے گزروں گا. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَنزِلُ تَحْتَ صَرْحَةٍ، حضرت عبداللہ ان سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترا کرتے تھے ایک درخت کے نیچے. سرحہ ایک درخت، ضخمۃ بہت بڑے درخت کے نیچے، دون الرویسۃ، جو رویسہ کے قریب تھا. رویسہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں کا نام ہے. ان یمین الطریق، راستے کے دائیں طرف سے، وجاہ الطریق، اور راستے کے سامنے، فی مکان بطح، کھلی جگہ پر، سہل نرم، حتی یفضى من اکمۃ، یہاں تک کہ پار ہو جاتے ٹیلے سے، دوینا برید رویسۃ بمیلین، دوینا قریب، برید راستے، الرویسہ، رویسہ کے، بمیلین، 2 میل سے، یعنی میلوں اور ٹیلوں
اور درختوں اور ہر چیز کے نشان لگا لگا کے انہوں نے وہ جگہ یاد رکھی ہوئی تھی. وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا، اور کہتے ہیں کہ اس درخت کا اب اوپر کا حصہ ٹوٹ چکا ہے. فَانْسَنَا، تو وہ مڑ گیا ہے، انسنا، فِي جَوْفِهَا، اس کے درمیان سے، وَهِيَ قَائِمَةٌ، اور وہ کھڑا ہے، عَلَى سَاقٍ، اپنی جڑوں پر، وفی ساقہا، اور اس کی جڑوں میں، یعنی درخت بھی کون سا ہے؟ وہ جو اوپر سے ٹوٹ چکا ہے، مڑ چکا ہے، اور اس کی جڑوں میں کسب کثیرۃ، بہت سے ٹیلے بھی ہیں. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، اور عبداللہ بن عمر ہی نے بیان کیا ان سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی فی طرف طلعۃ، کہ آپ نے نماز پڑھی کہاں؟ ایک کنارے پر. طلعۃ، طلع کہتے ہیں چوڑی بلند جگہ کو، من وراء العرج، عرج کی پیچھے کی طرف. وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَىٰ حَزْبَةٍ، اور تم جا رہے ہو حزبہ کی طرف، اور حزبہ کہتے ہیں جو ٹیلے سے بڑا ہو لیکن پہاڑ سے کم جگہ ہو، یعنی اونچائی کی جگہ جو ٹیلے سے تو اونچی ہو لیکن پہاڑ سے چھوٹی. عند ذالک المسجد، اس مسجد کے پاس، قبران و ثلاثہ، 2-3 قبریں بھی ہیں. علی القبور رضم، ان قبروں کے اوپر ایک بڑی چٹان ہے، من حجارت، پتھر کی، ان یمین الطریقی، دائیں طرف کے راستے میں، عند سلمات الطریقی، راستے کے نشانات کے پاس سے. سلمات ہو تو اس کو کہتے ہیں شجرات، یعنی درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر سلمات ہو تو چھوٹی چھوٹی چٹانیں مراد ہیں جو نشان کے لیے لگائی جاتی ہیں عموماً، جیسے راستے کے نشان. بین اولئک السلمات، ان سلمات یعنی ان چٹانوں کے پاس، کانا عبداللہ یروح من الارج، نکلتے تھے صبح سویرے ارج سے، بعد ان تمیل الشمس، اس کے بعد کہ سورج ڈھل جائے، بالحاجرت، دوپہر کے وقت، فیصلی الظہر، پھر وہ نماز پڑھتے ظہر کی، فی ذالک المسجد، اس مسجد میں. وان عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر جو تھے، حدثہ، انہوں نے بیان کیا ان سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزل، اترتے، عند صرحات، درختوں کے پاس، ان یسار الطریق، بائیں راستے سے، فی مسیل، ایک پانی کی گزرگاہ کے پاس، دون ہرشا، جو ہرشا کے اس طرف تھی یا قریب تھی. ہرشا پہاڑ کا نام ہے، یہ پہاڑ مدینہ اور شام کا رستہ جہاں آپس میں ملتا ہے، جحفہ کے قریب اس پر ہے، اور اب اس کو رابغ بھی بولتے، رابغ. ذالک المسیل، وہ جگہ، لاسکن، جو جڑی ہوئی ہے، بقراء ہرشا، ہرشا کے طرف کو، بینہ و بین الطریق، قریب من غلوۃ، اس کے اور اس راستے کے درمیان جو قریب ہے غلوہ سے. غلوہ کہتے ہیں تیر پھینکنے کی مسافت کو، یعنی ایک تیر پھینکا جائے تو جتنی دور جا کے وہ پڑتا ہے اس جگہ کو. وکان عبداللہ یصلی الی صرحۃ، اور عبداللہ بن عمر اس درخت کی طرف نماز پڑھتے، ہی اقرب الصرحات الی الطریق، جو سب درختوں میں راستے سے زیادہ نزدیک ہے، وہی اطولہن، اور وہ سب سے زیادہ اونچا ہے. وان عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر جو تھے، حدثہ، ان سے بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان ینزل فی المسیل، وہ اس پانی کے نالے کی طرف سے اترتے، مسیل نالا، الذی فی ادنا، جو کہ نشیب میں تھا، مر الزہرانی، مر الزہران کے پاس. مر الزہران عرفہ کے قریب ایک وادی ہے، قبل المدینہ، مدینے کی جانب. ہین یہبط من الصفروات، جب وہ اترتے تھے ان وادیوں سے جو مر الزہران کے بعد آتی ہیں. ینزل فی بطن ذالک المسیل، اترتے تھے اس بطن میں جو اس مسیل یعنی نالے کے پاس ہوتا، اس کے بطن میں یا اس کے نشیب میں، ان یسار الطریق، بائیں راستے کے پاس سے، وانت ذاہب الی مکہ، جب تم مکہ جا رہے ہو، لیس بین منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الطریق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی جگہ اور راستے کے درمیان مسافت کتنی ہوتی تھی؟ الا رمیۃ بحجر، اتنی جیسے ایک پتھر کی مار، یعنی جتنی دور پتھر جائے، یعنی جو گزرگاہ تھی اس میں اور جہاں آپ قیام فرماتے اس میں صرف اتنا سا فاصلہ ہوتا تھا، یعنی سڑک سے صرف اتنی دور. وان عبداللہ ابن عمر حدثہ، اور عبداللہ بن عمر نے ان سے بیان کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان ینزل بذی طوا، ذی طوا کی وادی میں بھی اترتے تھے، ویبیت حتی، اور رات گزارتے یہاں تک کہ یصبح، صبح ہو جاتی، یصلی الصبح، صبح کی نماز پڑھتے، ہین یقدم مکہ، جب مکہ آتے، و مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ، علی اکمۃ غلیظۃ، ایک بڑے بھاری سخت ٹیلے پر ہے، لیس فی المسجد الذی بنی، اس جگہ پر نہیں جہاں مسجد بنا دی گئی ہے، سما جہاں پر، ولکن اسفل من ذالک، لیکن اس سے نچلی طرف، علی اکمۃ غلیظۃ، یعنی سخت ٹیلے پر. وان عبداللہ حدثہ، اور عبداللہ نے ان سے بیان کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبل، منہ کیا، رخ کیا، حردتي الجبل، پہاڑ کے دو کونوں کی طرف، الذي بينه وبين الجبل الطويل، وہ جو آپ کے اور بڑے لمبے پہاڑ کے درمیان تھے، نحو الکعبۃ، کعبہ کی طرف. فجعل المسجد، تو کر لیا انہوں نے مسجد کو، کہاں پر؟
الذی بنیا جو بنائی گئی ہے، ثم یسار المسجد اس جگہ، یعنی یسار المسجد مسجد کے بائیں طرف، بطرف الاکمہ اس ٹیلے کے کنارے پر، اور مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسفل منہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ اس سے نیچے تھی، علی الاکمۃ السوداء کالے ٹیلے کی طرف، تدع من الاکمۃ عشرۃ اذرع جب تم ان ٹیلوں کی ایک قطار کو اپنے سے 10 ہاتھ دور کر دو، او نحوہا یا اس کے کناروں پر، ثم تصلی مستقبل الفردتین پھر تم نماز پڑھو ان کناروں کی طرف منہ کر کے، من الجبل پہاڑ کے، الذی بینک وبین الکعبہ وہ جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں شاید آپ نے بہت انجوائے نہ کیا ہو، لیکن اس شخص کی انجوائمنٹ کا سوچیں کہ جس نے یہ اتنے مقامات اور ان کے فاصلے اور ان کے مسافتیں طے کرنے کے ساری علامتیں اور ٹیلے اور درخت اور نالے اور کھلے راستے اور کچھ بھی نہ چھوڑا، یہ سب وہی کر سکتا ہے جسے انتہا درجے کی محبت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم جیسے تو پڑھنے میں بھی بیزار ہیں۔ باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، امام کا سترہ ان سب کا سترہ ہے جو اس کے پیچھے ہو، یعنی اگر نماز پڑھتے وقت صرف امام کے آگے سترہ موجود ہے، آڑ موجود ہے، تو وہی سب مقتدیوں کی طرف سے بھی شمار ہو جائے گا۔ پوری صف میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے آگے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن عبداللہ ابن عباس انہ قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، صرف یہاں ترجمہ کرتی ہوں، اس کے بعد پھر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا راکبن سوار، علی حمار اتان ایک گدھی پر، وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام اور میں ان دنوں احتلام کے قریب تھا، یعنی جوان ہونے والا تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، بمنن منا کے مقام پر، الی غیر جدار بغیر دیوار کے، یعنی آپ کے سامنے دیوار نہیں تھی، فمررت بین یدی بعض الصف تو میں بعض صفوں کے آگے سے گزر گیا، فنزلت پھر میں اترا، فارسلت الاتانا پھر میں نے گدھی کو چھوڑ دیا، ترتعو کے چرتی رہے، ودخلت فی الصف میں صف میں بھی داخل ہو گیا، فلم ينکر ذلک علی احد تو مجھ پر کسی نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کے آگے سے نہیں گزرے اور باقی صفوں میں جیسے بچے گھس جاتے ہیں بعض اوقات، یا کوئی اور بے سمجھ چلا آئے، یا کوئی جانور وغیرہ بھی گزر جائے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں پر تو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے آگے کیا سترا تھا، لیکن دوسری تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تھے، خاص طور پر میدان میں، تو اپنے آگے ایک برچھی گاڑ لیا کرتے تھے، انزا کا لفظ آتا ہے۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے، یعنی عید پڑھانے کے لیے، اور یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ عید کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ امر بالحربتی برچھا لے کر چلنے کا حکم دیتے، فتودع بین یدیہ وہ گاڑ دیا جاتا، رکھ دیا جاتا آپ کے بالکل سامنے، آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، فیصلی الیہا آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، والناس وراءہ اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، وکان یفعل ذلک فی السفر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مراد یہ کہ مسجد میں تو نہیں نماز ہوتی نا، سفر میں کھلی جگہ پہ۔ فمن ثم اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اسی طرز عمل سے اتخذها الامراء امراء نے اس چیز کو اختیار کر لیا کہ اپنے ساتھ برچیاں اور آلات حرب لے کے نکلتے ہیں، لیکن وہ صرف شان و شوکت کے لیے، کسی مقصد کے لیے نہیں، اور وہ کام جس کے لیے آپ برچی لے کے نکلتے تھے وہ کام انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی نماز۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن عون ابن ابی جحیفہ قال سمعت ابی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بہم بالبطحاء کہ ان کو بطحاء یعنی کھلے راستے پر نماز پڑھائی، وبین یدیہ انزۃ اور آپ کے سامنے برچھی تھی یا وہ لکڑی تھی، الظہر رکعتین 2 رکعتیں ظہر کی پڑھائی، والعصر رکعتین اور 2 عصر کی رکعتیں، یعنی قصر اور جمع پڑھائی۔ تمر بین یدیہ المرأۃ والحمار اور آپ کے آگے سے عورتیں بھی اور گدھے بھی گزر رہے تھے۔ اب یہاں پر انزا کا لفظ ہے، دوسری جگہ میں حربہ کا لفظ ہے، فرق کیا ہے؟ انزا وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے نچلی طرف پھل ہوتا ہے، یعنی وہ لوہا ہوتا ہے جس کے اینڈ پر، اور برچھا جو ہوتا ہے اس کے اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور انزا ہمارے ہاں گانسی دار لکڑی کو کہتے ہیں یا گانسی کو کہتے ہیں، اس کا نام یہ لیا جاتا ہے۔
اب یہ ہے کہ یہاں پر یہ راوی کیوں کہتے ہیں کہ عورتیں بھی گزر رہی تھیں اور گدھے بھی گزر رہے تھے، یہ اس لیے کہ بعض کے خیال میں ان دو کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. آگے اس کی وضاحت ہو جائے گی، پریشان نہ ہو. باب قدر کم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة، کہ نمازی اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. قدر یعنی اندازہ، کم کتنا اندازہ ہو، ينبغي ہونا چاہیے، ان يكون بين المصلي والسترة یعنی سترہ انسان کہاں رکھے، کتنی دور رکھے اپنے سے. حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابیہ عن سہل قال کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ و بین الجدار اور دیوار یعنی جو بطور سترہ استعمال ہوتی تھی، کتنا ہوتا، ممر الشاۃ ایک بکری کے نکلنے کی جگہ، یعنی بہت قریب ہوتا تھا. بکری کتنی چھوٹی سی جگہ سے نکل جاتی ہے نا، یعنی بہت دور نہیں ہوتا تھا سترہ، آپ کی نماز اور اس کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا ایک بکری کے گزرنے کا. حدثنا المکی قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ قال کان جدار المسجد عند المنبر ما کادت الشاۃ تجوزها، وہ کہتے ہیں کہ مسجد کی جو دیوار تھی وہ اور عند المنبر، منبر میں اتنا فاصلہ تھا کہ ما کادت الشاۃ تجوزها کہ ایک بکری اس کو کراس کر جائے. باب الصلاۃ الی الحربۃ، برچھی کی طرف نماز پڑھنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي اليها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گاڑا جاتا تھا، یرکز گاڑا جاتا، لہو آپ کے لیے، الحربۃ برچھا، فیصلی الیہا تو آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی سترہ کی طرف. باب الصلاۃ الی الانزہ، انزہ کی طرف نماز پڑھنا یعنی گانسی دار لکڑی کی طرف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عون بن ابی جحیفہ قال سمعت ابی قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ فأتی بوضوء فتوضأ فصلى بين الظہر والعصر وبين يديه انزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے گانسی دار لاٹھی تھی اور عورتیں اور گدھے سب اس کے پرے سے جا رہے تھے. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ حدیث آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا. یہ دوپہر کے وقت آپ نے نماز پڑھائی اور نمازیں جمع کر کے پڑھائیں، اور چونکہ یہ آپ کسی اور کے پاس گئے تھے، خرج علینا لگتا کہ سفر پر تھے، اس لیے آپ نے دونوں نمازیں جمع کی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ حربہ ہی گاڑا جائے یا ضروری نہیں کہ انزہ ہی گاڑا جائے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو یہ کام دے وہ سترے کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے. اور اس کا کہنا کہ سترے کے پار سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے، اس سے نماز ہو جاتی ہے، پھر یہ وہی بات ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک نہیں ہوتی اگر عورت آگے سے گزر جائے، لیکن اس کی تردید ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے، وہ آگے پڑھیں گے. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزیع قال حدثنا شاذان عن شعبہ عن عطاء ابن ابی میمونۃ قال سمعت انس بن مالک قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام ومعنا عکازۃ. حدیث پیچھے گزر چکی ہے، یہ لفظ نیا ہے، عکازہ یعنی لاٹھی، او عصا یا عصا، او انزۃ یا گانسی، ومعنا اداوۃ اور ہمارے ساتھ ڈول ہوتا، فاذا فرغ من حاجته ناولناه الاداوۃ جب آپ اپنی حاجت پوری کر چکتے تو ہم آپ کو ڈول دے دیتے تاکہ آپ وضو کر لیں. سوال ہے، آپ نے فرمایا دو دو رکعت کر کے پڑھ، پھر جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو ایک رکعت پڑھ، وہ تیری ساری نماز کو طاق کر دے گی. بات واضح نہیں ہوئی، ایک وتر کی طرف اشارہ ہے. مسجد کے بارے میں بہت سی احادیث سن کر یوں لگا کہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مرکز، سوشل سینٹر کا کام دیتی ہے، جہاں سونے سے لے کر عدالت لگانے اور قید کرنے تک کی اجازت ہے. مگر مسجد میں اس بات سے سختی سے منع کیا گیا کہ کسی چیز کے گم ہونے کا اعلان کیا جائے. اس کے بارے میں حدیث میں نے کہیں اور پڑھی ہے، ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد کے آداب اور احترام کے خلاف ہے. یعنی عدالت لگانا تو ایک بامقصد کام ہے، یا اسی طرح دیگر جو افعال ہیں، لیکن اس طرح کے اعلان کرنا جیسے کہ کسی بھی عام منادی کی جگہ پر باہر کے لوگوں سے مخاطب ہونا، یہ ذرا مختلف چیز ہے. یعنی مسجد کے اندر کوئی کام کرنا اور مسجد کے اندر رہ کے باہر والوں کے لیے کوئی اعلان کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. سوال ہے، اگر اشد ضرورت کے تحت نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے اور جگہ بھی تنگ ہو تو کیا گزرنے والا خود کوئی چیز بطور سترہ رکھ کر گزر سکتا ہے؟ مثلاً کوئی گدی، میز وغیرہ گزرنے سے پہلے ہاتھ بڑھا کر رکھ دے اور پھر گزر جائے. جی ہاں، اس طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
نماز پڑھتے وقت سترے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ بعض لوگ اپنا ہینڈ بیگ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، کہ ایسا سترا کافی ہے؟ جی ہاں، ہینڈ بیگ جتنی چیز جو ہے وہ کافی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ایک انسان کے قد کے برابر چیز ہو۔ کیا ہمیں اپنے گھروں میں ایز اے روٹین سترا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جی ہاں، تاکہ بچے یا کوئی بھی اس طرح نہ گزرے تو چھوٹی موٹی کوئی چیز ضرور آگے رکھ لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان پر، اور اپنی نماز میں یکسوئی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ سترا کے بغیر پڑھیں اور آپ کو سارا وقت یہی خطرہ رہے کہ یہاں سے کوئی گزر جائے گا، تو وہ شیطان بار بار اس چیز کا خیال دل میں لا کے آپ کی نماز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سترا نہ ہو اور اس کی سائڈ سے کچھ اٹھانا تو ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہاتھ بڑھا کر لی جا سکتی ہے چیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی، جو نئی پرنٹنگ ہے اس کے لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ جو طویل حدیث وہ ہماری 484 485 486 487 سے سب انکلوڈ کر کے 492 تک، یہ تمام کا تمام جو دوسری آپ کے پاس بخاری پریویس ورژن ہے وہ ملٹیپل پیجز میں کنٹینیوس آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ کہیں کچھ جگہوں پر کچھ یعنی کمپلیشنز میں اس کو بریک کیا گیا ہے اور کچھ کمپلیشنز میں اس کو بریک نہیں کیا گیا۔ سترہ کے متعلق تو ہم احکام الحمدللہ الگ سے پڑھ بھی چکے ہیں اور ابھی کنٹینیوڈ بھی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ووکیبلری پہ بات کر لیتے ہیں۔ امکنہ، الامکنہ کیا روٹ لیٹر ہے؟ حدیث نمبر 483 میں آ رہا ہے لفظ الامکنہ، یصلی فی تلک الامکنہ، میم کاف نون، سنگولر کیا ہے؟ مکان، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مکان ہے سنگولر۔ اور تھوڑا تھوڑا سا جیسے ہم بعض اوقات یہ مشکل احادیث جنہیں ہمیں وہ یعنی لوکیشن اور اس کی ڈسکرپشن وغیرہ آ رہی ہے، تو اس میں بھی پڑھتے ہوئے یہ دیکھا کریں کہ اچھا کون سا لفظ کہاں کنیکٹ کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل کر لینا چاہیے کہ آپ کی ووکیبلری بلڈنگ یا اس کی ری انفورسمنٹ ہو جائے، ہے نا؟ کئی الفاظ اس طرح کے ہیں، مثلاً اب آپ کے پاس ابتنیہ یہ آ رہا ہے 486 میں، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ وَقَدِ ابْتُنِيَ ثَمَّ مسجد، تو ابتنیہ یہ کس چیز کے لیے آ رہا ہے؟ ہاں، بنا سے، بنیان سے۔ پچھلی بار ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ من بنا مسجدن، کے جس نے بنائی کوئی مسجد، یعنی جس نے عمارت بنائی کسی مسجد کی، تو یہ اسی سے ہے۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اس کو الفاظ کو نوٹ کرتے ہیں جب استاذہ ریڈ کر رہی ہوتی ہیں، تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اس سے کنیکٹ کر لیں۔ جی، بنیان بھی اسی سے ہی ہے۔ جی جی بالکل، بنی الاسلام علی خمس وہ بھی ہے۔ الفاظ کے حروف کے اضافے سے الفاظ کے معنی میں تھوڑا سا، اسٹرکچر میں، معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ بات واضح؟ جی، اس کا انہوں نے کہا تھا یجتہد، یقصد اور یختار، ٹھیک ہے۔ یجتہد آپ جہاد سے یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کوشش۔ یقصد یعنی قصد، ارادہ۔ اور یختار کس سے یاد کریں گے؟ اختیار سے، ٹھیک ہے، آرام سے، آسان ہے۔ یختار، جی، کوشش، ارادہ اور اختیار۔ یقصد قصد سے ہے، قصد۔ یقصد، یا قاف، دو تختوں والی قاف، صاد اور دال، جی جی، قصد ارادے سے ہے، ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ اور 484 جہاں سے یہ طویل والی حدیث کا ابتدا ہوتی ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن میں ہے فَدَحَ السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَا، تو دہا کا کیا معنی بتایا گیا تھا؟ پھیلا دینا، بست، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ لوگ کیونکہ یہ یاد بھی کر رہے ہیں، میرا خیال یاد کر لیے سورت وَالْأَرْضَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کر لیے یاد الحمدللہ۔ تو اس سے تھوڑا تھوڑا یہ کیا ہوتا ہے، احادیث کرتے کرتے، استاد ہمیشہ کہتی ہے نا کہ علم قطرہ قطرہ کر کے جمع ہوتا ہے، تو یہ جو احادیث میں بعض اوقات جہاں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز آ رہے ہوتے ہیں یا اس کی ایکسپلینیشن میں ہم اس کو فالو نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ وہ سچویشنل ہے، وہ لوکیشن اور وہ ڈسکرپشن ہے، تو وہاں پہ کیا سوچا کریں کہ اچھا لیٹ می سی میں کون کون سے لفظ آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں، کیونکہ کرتے کرتے پھر اس کو ایک کے بعد ایک بلڈ کریں گے۔ آپ کو پریویسلی تعلیم القرآن کے ساتھ روٹ لیٹرز کی، الفاظ کے بیسک سٹرکچرز کی تھوڑی سی پہچان کرائی گئی، اب یہ اس کے بعد نیکسٹ لیئر آ گئی کہ اچھا ہاں اس سے یوں بھی بن سکتا ہے، یوں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آہستہ آہستہ چیز، علم بلڈ ہوتا جائے گا۔
کس کس کو اپنے لیسن گرامر کے یاد ہے؟ کیونکہ اب پچھلی دفعہ آپ نے خوب گرامر کی اور اب اس وقت ہم گرامر ایز سچ نہیں کر رہے. کچھ یاد ہے؟ کیونکہ گرامر ایک ایسی چیز ہے کہ ایون اف یو بیکم ویری گڈ ایٹ اٹ، اگر آپ پریکٹس اور تھوڑا سا اس کے متعلق ذہنی ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر بہت جلدی جانے بھی لگتا ہے. اف دس واز نیو ٹو یو، تو انشاءاللہ آپ چاہیں گے تو تھوڑا آپ کو گرامر کا بھی ٹیسٹ کرا دیں گے. پتہ نہیں چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے. چلیں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، آپ میں سے کسی نے کوئی عمل کی بات اس سے کہیں آپ کو خیال آیا، کچھ سوچا آپ نے اس آج کے جتنا بھی لیسن ہم نے کیا؟ تو وی ہیو اے فیو منٹس اف اینی ون ہیز اینی ریفلیکشن. اور اگر آن لائن سسٹرز کوئی ریفلیکشن لکھ کے بھیجے ہوں تو ان کا بھی آپ کنوے کر سکتے ہیں. جی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا. عبداللہ بن عمر کی یہ جو محنت ہے کہ کہاں کہاں سے مشکل راستوں سے گزر کے اور کرنا. اور آج ہم جب جاتے ہیں اور ہمیں کتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا یہاں سے فاسٹسٹ ٹرین پکڑیں اور وہاں پہنچ جائیں. اور اگر کوئی ہمیں کہے کہ تھوڑا سا راؤٹ لمبا ہے اور چلیں ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ کہاں سنت کے مقامات کیا ہیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے. اور عبداللہ بن عمر اپنا راستہ لمبا کر لیتے تھے اور مشکل راستوں سے گزرتے تھے کیونکہ ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مختلف درجے کی تھی، ہے نا. اور محبت، اب جیسے آج میں سوچ ہی رہی تھی کہ جو سوال کیا بہن نے کہ ہمیں نبی صلی اللہ ہم حدیث یاد کرتے ہیں تو اس کو یاد کر کے بھلا دینے کا کوئی مواخذہ تو نہیں ہے. اینڈ آئی ایم شیور بہت یعنی ویل پلیسڈ سوال ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو کرٹیسائز کر رہی ہوں. خیال آتا ہے بندے کو کہ اوہو قرآن یاد کر کے بھلانے کی وعید ہے، حدیث یاد کرا رہے ہیں، کیوں کرا رہے ہیں، بعد میں ہم اس نے تو نماز میں پڑھنا نہیں ہے تو بھول نہ جائے. تو میں سوچ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بلڈ کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے نا. اور چند ایک احادیث یاد کر رہے ہیں تاکہ جگہ جگہ آپ اس کو ریفرنس کے ساتھ بیان کر سکیں. اور آپ سب نے انشاءاللہ آگے دین سکھانے والا پڑھانے والا بننا ہے. آپ کے قرآن ریویو میں ایکٹیویٹی آلریڈی اسائن ہو گئی ہے نا، آپ لوگ پڑھیں گے، آپ لوگ سکھائیں گے، کروائیں گے، یعنی ایک طرح سے بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، رائٹ. تو دیز آر دا بلڈنگ بلاکس کہ اب آپ آہستہ آہستہ آپ کے پاس تھوڑا سا حدیث کی کلاس سے کوئی حدیث یاد ہو گئی ہے، پھر آپ نے قرآن بیان کرنے کا انداز سیکھنا ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس قابل ہو جائیں گے کہ درس میں، باہر رمضان پروگرامز، کئی چیزوں میں آپ حصہ ڈال سکیں گے. تو ان سب میں یہ چیز مددگار ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے، واضح؟ الحمدللہ. اس یقیناً اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ سننے والے پہ اثر زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ اصل ٹیکسٹ بتاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. آپ کا اپنا کانفیڈنس بھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی خاص طور پہ ایک جو اس کی تاثیر ہے وہ بھی. تو یہ چیزیں مل کر لوگوں کے لیے، اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کو امپریس کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ نیت میں ضرور فطور آتا ہے کہ دیکھو میں تو حدیث ایز از کوٹ کر سکتی ہوں. اس خیال کو فوراً ریجیکٹ کرنا کہ اس لیے نہیں کہ کوئی مان جائے واجی ان کو تو حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینی ہے، اس لیے کہ لوگوں پر اس کا اثر ہوگا، فائدہ ہوگا، اور لوگ بھی یعنی دین کی طرف آنے میں ان کے اندر دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی. آج ہی کسی نے صبح میرے ساتھ شیئر کیا، کسی کی بیٹی نے اچھا یونیورسٹی میں ماشاءاللہ کچھ میڈل وغیرہ لے کے گریجویشن کی. تو گریجویشن سیریمنیز آر بگ آن. تو وہ میں سوچ رہی تھی اور میں ان کو دعائیں بھی بھیجی بہت کہ الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا، سکسیسفل ہو گئی. ان کا کہ اللہ کرے کہ جو دین میں، جو دنیا میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں میڈلز حاصل کرنے والے لوگ ہیں، گریجویشن ڈگریز حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس علم میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق دے، اس علم کے حصول میں بھی محنت کی توفیق دے. کیونکہ دنیا میں بھی آج کالج یونیورسٹیز میں میڈلز وغیرہ لینا کوئی آسان نہیں ہوتا، بہت محنت کی جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس درجے کی یا اس سے کچھ کم محنت پہ بھی دین کا علم سیکھ لیں اور دین کا علم سکھانے والوں میں بننے کی نیت کر لیں تو یہ کتنا بڑا کام ہے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکچولی اسوہ حسنہ کی پیروی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مین مشن تھا اس کو کیری فارورڈ کرنے کی تیاری ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ اعزاز دیا ہے تو ہم خوشی خوشی اس اعزاز کو لے کر آگے بڑھنے والے بنیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے والے بنیں. کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر 1-2 منٹ ہے تو آپ لوگ بیٹھ کے اپنی حدیث 481 کو تھوڑا تھوڑا اور یاد کر سکتے ہیں اور تشبیہ کر سکتے ہیں.